السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار، آپ دیکھ رہے ہیں سین شین۔ آج کا سین کیا ہے اس پر تو آتے ہیں، مگر اس سے پہلے کل کے سین پر آتے ہیں کہ کل فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے گزارش کی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ پھر انہوں نے اپنا جہاد انٹروڈیوس کروایا، اور جہاد انہوں نے پہلی دفعہ تو انٹروڈیوس نہیں کرایا، اس بات سے ہم سب واقف ہیں، مگر اس کے بعد عمران خان نے سب باتیں بتائیں اور اپنا پورا کیس دوبارہ سے کھول کے بتایا کہ کس طرح میں نے یہ جنگ ان چوروں، ڈاکوؤں، غداروں کے خلاف لڑی ہے، لڑتا رہوں گا۔ اور یہ بات پورا ملک جانتا ہے، بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے، امت مسلمہ کا ایک سپاہی ہے، اور نہ تو کوئی عمران خان جیسا ہے، نہ تھا، اور نہ کبھی ہوگا۔ لیکن جو کچھ فواد چودھری صاحب کے ساتھ کل ہوا وہ بہت افسوسناک ہے۔ افسوسناک اس لیے ہے کہ ہمارے ادارے ایک دم اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس طرح کی گرفتاریوں میں کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی ہے، اگر فواد چودھری نے یہ الفاظ استعمال کیے تو بہت غلط تھا۔ یہ الفاظ اگر نہال ہاشمی نے استعمال کیے تھے یہ تب بھی بہت غلط تھے، اور آج اگر فواد چودھری نے کیے تب بھی بہت غلط ہے۔ لیکن غلط کس طرح ہے، میں اداروں کی یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے ہتھکڑیاں لگا کر اور منہ پر سفید کپڑا ڈال کر آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی جتنی جو آپ کے اندر یہ کرنٹ آتا ہے یہ انہی معاملوں پر آتا ہے، مگر کرنٹ آپ کا اس وقت کہاں ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا یہ کرنٹ اصل جگہ آپ کو دکھانا چاہیے، اس وقت ہمیں یہ حرکت اور یہ جو ایکٹیو ہوئے ادارے ہیں وہ اس وقت نظر نہیں آتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے جس وقت بات کی گئی کہ انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اگر فواد چودھری نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ان کے خلاف ایک دم کیا ہوا کہ راتوں رات ان کو گھر سے اٹھا کے لے گئے۔ اگر فواد چودھری کو اور عمران خان کو کمپیئر کیا جائے تو فواد چودھری کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے، مگر عمران صاحب گرفتار ابھی تک کیوں نہیں ہو رہے، اس سوال پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ابھی اس سوال پر بھی آئیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ کہ دی نیوز کے رپورٹر ہیں صالح ظفر، اور انہوں نے پاکستان صاف کے جو سربراہ ہیں فواد چودھری، ان کی گرفتاری کے بعد الیکشن کمیشن سے جس وقت رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا مطلب خان صاحب کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا، اب فواد چودھری کا کیا قصور تھا؟ بس یہ قصور تھا کہ رائٹ لیفٹ رہتے تھے خان صاحب کے، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے مشورے دیتے تھے، نیریٹو بنانے کا مشورہ دیتے تھے، پھر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک کمیونیکیشن رکھتے تھے۔ صرف یہ قصور تھا مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس سب کی وجہ یہ تھی کہ کمیشن کی طاقت دکھائی جا سکے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی اسے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ بہت اچھا پوائنٹ۔ اور ایک ایسے موقع پر جب الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ سیزن ہو اور الیکشن کمیشن کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو، ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ کارروائی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے طویل مشاورت کے بعد کیا گیا۔ کمیشن کے ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ فواد چودھری حالیہ چند مہینوں کے دوران غیر ذمہ دارانہ زبان کا استعمال کر رہے تھے۔ گزشتہ سال ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف بیان بازی پر معافی مانگی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر اسی نوعیت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں انہوں نے کمیشن کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئینی اداروں کو توہین کی سوچ کا حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ ہمیشہ ہی نرم رویہ اختیار کرتے آئے ہیں، اور بدقسمتی سے فواد چودھری کمیشن اور اس کے حکام کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے تھے، جس کی جو برداشت ہے اس کو کسی بھی صورت نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب کیس جو ہے وہ قانون کے مطابق آگے بڑھے گا، کمیشن اپنا کام آئین و قانون کے مطابق کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا، اور اب ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ مستقبل میں کوئی حماقت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک جو بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے آئین اور قانون والی، یہ بات بہت اچھی ہے۔ اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین اور قانون کے تحت ہی فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ کرے، مگر اگر یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ان سے تو وہ ایک چیز غلط ہے۔ اب سوال ایک بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے؟ اب اس سوال کے بھی دو جواب ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس دن بات کی گئی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ دا آنسر از سمپل اینڈ دا آنسر از نو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ آنسر نو کیوں ہے، تو اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ عمران خان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کی جو حکومت ہے پی ڈی ایم وہ ڈرتی ہے، وہ کمزور ہے، وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہے اور ویسے بھی کمزور ہے۔ ابھی تک
پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو کچھ کرتی آئی ہے تو اپنی سیاست تو وہ بند گلی میں لا کے کھڑی کر چکی ہے، لیکن عمران خان کی گرفتاری فی الحال کے لیے آپ بھول جائیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری ان کے بالکل رائٹ لیفٹ ہوتے تھے، وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اب کیا پتہ اگلا نمبر عمران خان کا ہو۔ آج پرویز الہی صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ انٹرسٹنگ اس لیے تھا کیونکہ پرویز الہی صاحب نے جو بات کی، اس بات کے بعد ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ لینے کے دینے کیوں پڑے اس پر آتے ہیں کہ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ 5.5 ماہ میں 5 سال کا کام کیا، میں کہہ کر تھک گیا تھا کہ ابھی کام کرنے دیں، ابھی اسمبلی مت توڑیں، دیکھیں میری بات مان لیں، کیا حال ہے، 1 سال اور کام کرتے تو یہاں نون لیگ کے کپڑے تک نہ ملتے، نون لیگ والے ملے تو کہتے کہ شکر ہے آپ نے اسمبلی توڑ دی، نہیں تو ہماری سیاست ختم ہو چکی تھی۔ اب اس سب کے بعد چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کے قریب موجود لوگوں نے ہی پارٹی کی جڑ کاٹی ہے، 4-5 لوگ ہیں قریبی جو ایک پکڑا گیا ہے، باقی رہ گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اس بات کا سب کو پتہ ہے، پرویز الہی نے بات بتا دی، مگر 4-5 لوگ اور 4-5 اور ہیں، ان کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ تو ڈائریکٹ انہوں نے بتا دیا، ایک طرح کا نام نہیں بھی لیا اور لے بھی لیا، بتا دیا کہ رائٹ لیفٹ ساتھ ہوتے ہیں، کہ پارٹی کی جڑ کاٹی ہے۔ اب یہ پتہ چل تو گیا کہ پارٹی کی جڑ کس کس نے کاٹی ہے۔ فواد چودھری صاحب گرفتار ہیں، اب دیکھنا ہے کہ ان 4-5 میں سے اگلا نمبر کس کا آتا ہے، ریڈار کی لسٹ میں اب کون آتا ہے۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا کرم ہے اور عمران خان کے اعتماد سے وزارت اعلیٰ ملی۔ عمران خان اب بھی پاکستان کے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں۔ عمران خان کو کہا تھا 25 میں یاد ہے، انہوں نے نہیں چھوڑنا، لاہور کا کام بند، محمود الرشید کے کام بند، میاں اسلام اقبال کے کام بند، اسمبلیاں توڑ چکے ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ جو کچھ محسن نقوی کر رہا ہے عقل کا مارا ہے، تمہارا کام الیکشن کروانا ہے وہ کرواؤ، کیا تم گھر نہیں آنا، تم نے آرام سے بیٹھو اور کوئی اچھا کام کر کے جاؤ تاکہ تمہیں لوگ یاد رکھیں۔ تم انتقامی کارروائیاں کیسے کر سکتے ہو، الیکشن کے ہفتے میں شیڈیول آ گیا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، صاف شفاف الیکشن کرواؤ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اب یہ پرویز الہی صاحب نے بات تو کر دی، مگر اس سب کے بعد جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ہی سوشل میڈیا نے ان کے ساتھ کیا، تو پرویز الہی نے فواد چودھری کے حوالے سے جو بیان دیا انہوں نے اس سے معذرت کر لی۔ اپنے بیان میں پرویز الہی نے کہا کہ تقریر کے دوران فواد چودھری سے متعلق جو گفتگو کی اس پر معذرت خواہ ہوں، فواد چودھری کی فیملی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، میرے بیان سے ان کی فیملی کو دکھ پہنچا ہے جس پر معذرت خواہ ہوں۔ اب پرویز الہی نے معذرت کی، لیکن یہ معذرت اچھی ہے، یہ ایک اچھا گیسچر جاتا ہے کہ آپ نے اگر فلو میں ایک بات کر دی ہے تو آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کر بیٹھے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہمارے سیاستدانوں کو جو ہے محسوس ہونے لگ جائے اور کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کس طرح ناپ تول کے بولنا ہے تو بہت کچھ اچھا ہو جائے۔ جب آپ خود اچھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ووٹر سپورٹر بھی اچھے ہو جائیں گے۔ جب آپ میں صبر، برداشت، تحمل آ جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کے ووٹر سپورٹر میں بھی آ جائے گا۔ جب تک آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو سنبھال کے رکھیں گے تب تک وہ سنبھل کے رہے گا، لیکن جہاں آپ اس کو کہیں گے کہ جلاؤ، گھراؤ، توڑ دو، پھوڑ دو، تو وہاں پر آپ کا ووٹر پاگل ہو جائے گا اور وہی سب کچھ کرے گا جو آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کے یا کرسی پہ بیٹھ کے اس کو کہہ دیا۔ لیکن اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے وقت سے سیکھا کچھ بھی نہیں۔ جب نہال ہاشمی نے جوڈیشری کو کہا مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے خلاف ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور یہ زمین تنگ پڑ جائے گی، اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے کیا کچھ نہیں کیا۔ باقاعدہ طور پر ایک ڈیزائن کر کے ایک پروگرام چلایا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو ذلیل کیا گیا، نام لے لے کے ان کو ذلیل کیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ذاتی طور پر جو ٹویٹ کی وہ بھی ایگزامپل ہے، اب شاید ڈیلیٹ کر دی ہو مگر وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ سیکھا ہم نے اس سب سے پھر بھی کچھ نہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں تو کیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف کے بارے میں باتیں کی، مگر تحریک انصاف نے وہی کام کیا جو نون لیگ نے کیا۔ باتیں تو اس وقت نون لیگ کو کی، مگر اینڈ